یہ دل میرا، تحریر فرت اشتیاق، قسط نمبر 35۔ میر فاروق اس وقت بیرون ملک کے ایک ہوٹل میں قیام پذیر تھے۔ وہ نائٹ سوٹ میں ملبوس بیڈ پر نیم دراز تھے۔ ان کا لیپ ٹاپ کھلا ہوا تھا۔ رات کے آخری پہر ان کی آنکھ کھل گئی تھی اور اب دوبارہ نیند انہیں نہیں آ رہی تھی۔ انہوں نے سائڈ ٹیبل پر رکھے قیمتی سگار کیس کو کھول کر ایک سگار نکال کر سلگایا۔ اس وقت انہیں نورالعین کی شدت سے یاد آ رہی تھی۔ وہ یکدم ہی سیدھے ہو کر بیٹھے۔ سگار کا کش لیتے انہوں نے لیپ ٹاپ کھولا، پھر اسے کھینچ کر اپنے بالکل سامنے اور قریب کیا۔ انہوں نے وہ فولڈر کھولا جس میں انہوں نے نورالعین کی ہر عمر کی یادگار تصویریں اپنے پاس محفوظ کر رکھی تھیں۔ نورالعین کی بچپن کی تصویروں کو دیکھ کے وہ مسکرائے۔ پھر ان کے سامنے پیدائش کے چند گھنٹے بعد کھینچی گئی تصویر آئی۔ اس تصویر کو پیار سے انہوں نے ایک لمحے کے لیے رک کے دیکھا۔ اپنی اس بیٹی میں ان کی جان تھی، وہ ان کی کل کائنات تھی۔ اسی تصویر کے بالکل برابر میں دوسری تصویر تھی جس میں نومولود نورالعین، نیلوفر اور میر فاروق تینوں موجود تھے۔ یہ ہاسپٹل میں نورالعین کی پیدائش کے چند گھنٹوں بعد کی کھینچی گئی تصویر تھی۔ نیلوفر ہاسپٹل کے پرائیویٹ روم کے بیڈ پہ بیٹھی تھی۔ ڈلیوری کے بعد کی نقاہت اور کمزوری ان کے چہرے سے ظاہر تھی۔ نومولود نورالعین ان کی گود میں تھیں۔ میر فاروق بیڈ پر نیلوفر کے پاس بیٹھے تھے۔ انہوں نے اپنا ایک ہاتھ نیلوفر کے کندھے کے گرد پیار سے پھیلا رکھا تھا۔ دونوں مسکراتے ہوئے اپنی نومولود بیٹی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ میر فاروق ماضی کے اس منظر میں کھو سے گئے۔ نیلوفر بیڈ پر قدرے نقاہت سے بیٹھی تھی مگر آنکھوں میں ماں بننے کا فخر اور خوشی بھری تھی۔ نورالعین خوبصورت پنک کمبل میں لپٹی نیلوفر کی گود میں تھی۔ میر فاروق اور نیلوفر دونوں پیار سے اپنی بیٹی کو دیکھ رہے تھے۔ وہ جینز اور ٹی شرٹ میں ہینڈسم اور بے حد شاندار جوان مرد لگ رہے تھے۔ انہوں نے پیار سے نیلوفر کے کندھے کے گرد ہاتھ پھیلا رکھا تھا۔ یہ تم میں مل رہی ہے نیلوفر، اپنی ماں کی طرح حسین اور پیاری ہے ہماری بیٹی۔ بیٹی کے چہرے کو والہانہ چاہت سے دیکھتے ہوئے وہ نیلوفر سے بولے۔ میر فاروق نے یکدم ہی ان کا ہاتھ تھام کے محبت سے چوما۔ آج تم نے مجھے بیٹی کا یہ اتنا خوبصورت اور انمول تحفہ دیا ہے نیلوفر۔ تم نے مجھے دنیا کی سب سے بڑی خوشی دی ہے۔ تمہارا شکریہ کس طرح ادا کروں؟ وہ بڑی محبت سے ان کی طرف دیکھ کر بولے۔ آپ خوش ہیں فاروق؟ نیلوفر نے مسکرا کے پوچھا۔ صرف خوش؟ میں خوشی سے پاگل ہو رہا ہوں۔ زمین پر پاؤں نہیں ٹک رہے۔ میں باپ بن گیا ہوں۔ یہ خوبصورت سی گڑیا ہماری اولاد ہے، ہماری بیٹی ہے، مجھے ساری دنیا میں سب سے پیاری ہے۔ ان کا چہرہ خوشی سے معمور تھا۔ ہم اپنی بیٹی کا کیا نام رکھیں گے فاروق؟ نورالعین۔ انہوں نے بغیر سوچے فوراً نام لیا۔ میں نے پہلے ہی سوچ لیا تھا اگر بیٹی ہوئی تو ہم اس کا نام نورالعین رکھیں گے۔ تمہیں پسند آ رہا ہے یہ نام؟ نورالعین بہت پیارا نام ہے۔ نیلوفر کو بھی یہ نام پسند آیا۔ میں اسے پیار سے اینا بلاؤں گی۔ کیوٹ نام ہے نا اینا؟ ہاں کیوٹ تو ہے، لیکن میں تو اپنی بیٹی کو نور کہوں گا۔ یہ نور ہی تو ہے نا، اس نے آ کے ہماری زندگیوں میں روشنی ہی روشنی بھر دی ہے۔ یہ تو مجھے سچ مچ میری آنکھوں کا نور ہی لگ رہی ہے۔ ہماری شادی کے بعد سے آج پہلی بار آپ کو اتنا خوش دیکھ رہی ہوں فاروق۔ نیلوفر نے نظریں اٹھا کر ان کی طرف دیکھا۔ آپ کو اتنا خوش دیکھ کر مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے۔ وہ پیار بھری مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ میر فاروق جواباً ہلکا سا مسکرائے۔ پتہ ہے شادی کے بعد شروع کے دنوں میں مجھے لگتا تھا شاید آپ مجھے اتنا نہیں چاہتے جتنا میں آپ کو چاہتی ہوں۔ کبھی کبھی یہ وہم بھی ہوتا تھا شاید آپ میرا کسی کے ساتھ موازنہ کرتے ہیں۔ پھر کچھ سوچتے ہوئے بولیں، یاد ہے ہمارے ہنی مون کے دنوں میں ایک بار آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ مجھے پیانو بجانا آتا ہے، اور جب میں نے بتایا کہ پیانو تو کیا مجھے کوئی بھی میوزیکل انسٹرومنٹ پلے کرنا نہیں آتا تو یوں لگا جیسے آپ مایوس ہوئے ہیں۔ وہ آہستگی اور نرمی سے بول رہی تھی۔ وہ نورالعین کی طرح دل کی صاف، اندر باہر سے ایک جیسی لڑکی تھی جس کا دل شفاف اور ہر طرح کی ریاکاری سے پاک تھا۔ تب مجھے واقعی ایسا لگ رہا تھا آپ میرا کسی کے ساتھ موازنہ کر رہے ہیں۔ لمحے بھر کے لیے میر فاروق کی آنکھوں میں ایک خلش اور کسک سی ابھری، مگر یہ صرف لمحہ بھر کے لیے تھا۔ وہ پھر سے پرسکون ہوئے۔ اور اب؟ انہوں نے مسکرا کے پوچھا۔ اب لگتا ہے میں پاگل تھی، خواہ کے وہم دل میں لے کے بیٹھی تھی۔ آپ کے دل میں تو صرف میں ہوں، ہے نا؟ نیلوفر کا انداز پر یقین تھا۔ میرے دل اور میری زندگی میں صرف تم ہو نیلوفر۔ جو تم ہو وہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ میں صرف اور صرف تم سے محبت کرتا ہوں، اور ہاں اب ہماری بیٹی سے بھی۔ وہ محبت سے بولے۔ میں، تم اور ہماری بیٹی، ہماری نورالعین، یہ ہماری چھوٹی سی پیاری پرفیکٹ ہیپی فیملی۔ وہ بیوی کی طرف والہانہ چاہت سے دیکھ کے مسکرائے۔ محبت کا یقین پا کے نیلوفر
سرشار سی ہو کے مسکرائیں۔ ایک دوسرے کے بالکل قریب اور محبتوں سے سرشار وہ تینوں واقعی ایک ہیپی اور پرفیکٹ فیملی ہی لگ رہے تھے۔ آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کیا مجھے پیانو بجانا آتا ہے؟ ان کے چہرے پر سنجیدگی بکھری تھی، ان کے کانوں میں نیلوفر کی آواز گونجی۔ کبھی کبھی یہ وہم بھی ہوتا ہے آپ میرا کسی کے ساتھ موازنہ کرتے ہیں۔ نیلوفر کی اس آواز پر ماضی کی کوئی یاد انہیں بڑی شدت سے آئی، اتنی شدت سے کہ انہوں نے ایک اور فولڈر اوپن کیا۔ یہ ان کی بہت پرانی تصاویر تھیں، ان کی نوجوانی کے دنوں کی، اسٹوڈنٹ لائف کی، کالج اور یونیورسٹی کے دور کی۔ ان کی متلاشی نظریں ایک تصویر پر آ کے رکیں۔ وہ اسی تصویر کو ڈھونڈ رہے تھے۔ یہ تصویر ان کے گریجویشن کے دن کی تھی۔ ان کا پورا بیچ گریجویشن کے دن گاؤنز اور کیپ میں ملبوس تھا۔ بہت بڑا سا گروپ فوٹو تھا، 3 قطاروں میں اسٹوڈنٹس بیٹھے تھے۔ سب کے چہروں پر گریجویشن کے دن کی بے تحاشا خوشی اور نوجوانی کے دنوں کی بے فکری پھیلی ہوئی تھی۔ تصویر میں دوسری قطار میں وہ بیٹھے تھے۔ اس پورے گروپ میں بھی وہ سب سے نمایاں اور چھائے ہوئے انتہائی پر اعتماد نظر آ رہے تھے، یوں جیسے ہجوم میں کوئی شہزادہ بیٹھا ہو۔ انہی کی قطار میں ان سے 4 یا 5 اسٹوڈنٹس چھوڑ کے حمیرہ بیٹھی تھی۔ گریجویشن روب اور کیپ میں ملبوس تھیں، خوشی سے چکمگاتا چہرہ لیے مسکراتی ہوئی۔ تصویر میں تمام کے تمام اسٹوڈنٹس کیمرے کی طرف دیکھ رہے تھے سوائے میر فاروق کے۔ وہ تصویر کھینچتے وقت بھی حمیرہ ہی کی طرف ٹکٹکی باندھے بغور دیکھ رہے تھے۔ وہ اس لڑکی پر سے نظریں نہ ہٹا پاتے تھے۔ میر فاروق لیپ ٹاپ پر زوم کر کے اس تصویر کو دیکھنے لگے۔ اگر میر فاروق گروپ کے سب سے شاندار اور ہینڈسم لڑکے تھے تو حمیرہ گروپ کی سب سے حسین اور سب سے خوبصورت لڑکی تھی۔ یار تصویر کھینچتے وقت تو کیمرے کی طرف دیکھ لیتے، اس وقت بھی حمیرہ ہی کو دیکھے جا رہے تھے۔ اس تصویر کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے ان کے کانوں میں اپنے اسی گروپ میں موجود ایک دوست کی شوق آواز گونجی۔ لیپ ٹاپ پر ان کی گریجویشن کے دن کی ایک دوسری تصویر تھی۔ انہوں نے اس تصویر کو اوپن کیا۔ اس تصویر میں ان کا 8-10 اسٹوڈنٹ پر مشتمل گروپ گریجویشن کی تقریب کے بعد مخصوص روایتی سٹائل میں اپنی کیپ ہوا میں اچھال رہا تھا، اور عین اسی لمحے کی تصویر کھینچی گئی تھی۔ تصویر میں میر فاروق اور حمیرہ دونوں موجود تھے۔ اس تصویر کو دیکھتے ہوئے میر فاروق پھر سے ماضی کی یادوں میں کھو گئے۔ اتنی اچھی لگتی ہے تو پروپوز کیوں نہیں کر دیتا یار؟ وہ حمیرہ کو ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہے تھے جب ان کے دوست عابد نے آ کر شرارت سے ٹوکا۔ اس نے بے تکلفی سے ان کی کمر پر ہاتھ مارا۔ اپنی چوری پکڑے جانے پر وہ ذرا چھیپ سے گئے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ جھیپ مٹاتے ہوئے بولے۔ بات تو ایسی ہی ہے بیٹا، تصویر کھینچتے ہوئے بھی کیمرے کی جگہ حمیرہ وزیر علی خان کو دیکھے جا رہے تھے جناب۔ سیدھی سی بات ہے، یو کانٹ ٹیک یور آف ہر۔ عابد دانت نکال کے بے تکلفی سے بولا۔ تم آج کی بات کر رہے ہو مبشر؟ مجھے تو پچھلے 4 سالوں سے پتا ہے ہمارا پرنس میر فاروق زماں یونیورسٹی کے پہلے دن سے حمیرہ کے عشق میں پاگل ہے۔ نبیل بھی پاس آ کے کھڑا ہو گیا۔ ایسا کچھ نہیں ہے یار، بس مجھے اچھی لگتی ہے، وہ ذریعہ سنجیدہ انداز میں بولے، مگر ان کے چہرے سے حمیرہ کے لیے محبت اور چاہت بڑی واضح تھی۔ دوستوں سے کیا پردہ، محبت کرتے ہو تو بولتے کیوں نہیں؟ یونیورسٹی کے 4 سالوں میں نہیں بول سکے، کم از کم آج تو اظہار کر دو اس سے۔ عابد نے بے تکلفی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے شوقی سے کہا۔ ہاں پھر کبھی موقع ملے نہ ملے، ویسے بھی یونیورسٹی کے دن ختم ہو گئے ہیں۔ اگلے ماہ تم نے مزید اسٹڈیز کے لیے US چلے جانا ہے، ایسا نہ ہو تم سوچتے رہ جاؤ اور حمیرہ کی کہیں اور شادی ہو جائے۔ نبیل نے بھی ان کی ہمت بڑھائی۔ حمیرہ کی کہیں اور شادی ہو جانے کے خیال سے وہ ڈسٹرب ہوئے۔ وہ انہیں اتنی پسند تھی کہ وہ اس کے ساتھ شادی کے خواب دیکھ رہے تھے۔ مرد بن یار، مرد بن، جا کے دل کی بات بول دے، آج ہی آخری موقع ہے تیرے پاس، پھر یونیورسٹی کے سب دوست الگ الگ ہو جائیں گے۔ دونوں دوستوں کے سمجھانے پر انہوں نے ذرا ہمت کی۔ وہ حمیرہ کی طرف بڑھے جو اپنی دوستوں کو اللہ حافظ کہہ کے گھر جانے کے لیے نکل رہی تھی۔ دوستوں نے وکٹری کا نشان بنا کر اس کا حوصلہ بڑھایا۔ ایکسکیوز می حمیرہ، انہوں نے کوریڈور میں آگے بڑھتی حمیرہ کو پیچھے سے آواز دی۔ حمیرہ چلتے چلتے رکی، مڑ کر ان کی طرف دیکھا۔ فاروق؟ وہ مدھم سا مسکرائی۔ لہجے میں دوستانہ انداز کے ساتھ ساتھ ایک باوقار انداز اور احترام شامل تھا۔ کانگریٹس، تمہیں الگ سے مبارکباد دینے کا موقع ہی نہیں ملا۔ میر فاروق اس کے قریب آ گئے۔ اس کے گلے میں پڑے میڈل کی جانب ان کی نگاہ تھی۔ تھینکس، لیکن بہت محنت کے بعد بھی 3rd پوزیشن آئی میری، 1st پوزیشن تو ہمیشہ کی طرح میر فاروق زماں کی ہی آئی۔ حمیرہ نے اپنے میڈل کو ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ ہاتھ سے چھوا۔ بہت مبارک ہو، وہ ان کے میڈل کی طرف دیکھ کے مسکرائی۔ تھینکس حمیرہ۔ میر فاروق مسکرائے۔ گھر جا رہی ہو؟ اس کے چہرے کو بغور دیکھ کے پوچھا۔ ہاں ڈرائیور آ گیا ہے۔ حمیرہ آج رات میں نے گھر پر دوستوں کے لیے ایک پارٹی رکھی ہے۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد وہ بولے، ہماری ساری کلاس کو انوائٹ کیا ہے، اگر تم بھی آؤ گی تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ پارٹی؟ اوکے، میں ڈیڈی سے پوچھوں گی، اگر انہوں نے اجازت دی تو ضرور آؤں گی۔ پلیز ضرور آنا۔
سب دوستوں کے ساتھ مل بیٹھنے کا یہ آخری موقع ہے، اس کے بعد تو پتہ نہیں زندگی کس کو کہاں لے جائے۔ میر فاروق نے اصرار کیا، میں تو ویسے بھی 21 کو US چلا جاؤں گا، میرا وہاں ایڈمیشن ہو گیا ہے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، حمیرہ مسکرائی۔ چلو میں پوری کوشش کروں گی آنے کی، بائے۔ انہیں ہاتھ ہلا کے خدا حافظ کرتی ہوئے چلی گئی۔ بائے۔ میر فاروق کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا، ان کی آنکھوں میں حمیرہ کے لیے محبت بھری تھی۔ یار یہ پیانو تو پہلے تمہارے گھر پہ نہیں تھا، کب خریدا؟ عابد نے حیرت سے پوچھا۔ وہ سب اس وقت میر فاروق کے گھر پارٹی میں موجود تھے۔ نوجوان لڑکے لڑکیوں کے قہقہوں، باتوں، ہنسی مذاق، میوزک کی آوازیں ماحول میں چھائی ہوئی تھیں۔ پارٹی کے شاندار انتظامات تھے۔ بالکل نوعمر نوجوان علی بخش بھی وہاں میر فاروق کے آس پاس موجود تھا۔ وہ خدمت گزاری اور اطاعت گزاری کرتا ان کے دوستوں کو جوس اور سافٹ ڈرنکس سرو کر رہا تھا۔ خاص آج اس پارٹی کے لیے، میر فاروق بڑے گہرے لہجے میں بولے۔ ان کی نظریں حمیرہ پہ تھیں جو بلیک کلر کے ڈریس میں حسین لگ رہی تھی۔ وہ اپنی 2-3 فرینڈز کے ساتھ مسکرا کے باتیں کر رہی تھی۔ میر فاروق کی نظریں اس پر سے نہیں ہٹ رہی تھیں۔ وہ آتے جاتے دوستوں سے باتیں کرتے، گاہے گاہے حسرت سے حمیرہ کو دیکھ رہے تھے۔ یہ شوق تجھے کب سے ہوا؟ جہاں تک مجھے یاد ہے تجھے تو پیانو بجانا ہی نہیں آتا۔ عابد نے بھویں اچکائیں۔ میر فاروق کو اسی وقت حمیرہ اکیلی نظر آئیں۔ وہ اس کا سوال نظر انداز کر کے فوراً حمیرہ کے پاس چلے آئے۔ آنے کے لیے شکریہ۔ حمیرہ نے مسکرا کے سر کو ہلکا سا خم دیا۔ مجھے نہیں پتا تھا تم پیانو بجاتے ہو؟ اس نے پیانو کی طرف اشارہ کر کے مسکرا کے پوچھا۔ اسے میر فاروق کے گھر پر اپنا پسندیدہ ترین میوزیکل انسٹرومنٹ دیکھ کے خوشگوار حیرت اور خوشی ہوئی تھی۔ بجاتا نہیں ہوں، بس ویسے ہی رکھا ہے۔ میر فاروق ہلکا سا مسکرائے۔ حمیرہ تم تو پیانو بہت اچھا بجا لیتی ہو نا؟ وائی ڈونٹ یو پلے پیانو فار اس؟ میں؟ حمیرہ ذرا سا ہچکچائیں۔ ہاں پلیز، لاسٹ ایئر یونیورسٹی کے اینول ڈنر پر تم نے پیانو کی جو دھن بجائی تھی نا، مجھے بہت اچھی لگی تھی، پلیز وہی بجاؤ۔ اچھا چلو ٹھیک ہے۔ ان کے اصرار پر کچھ جھجک کر وہ مان گئیں۔ میر فاروق اسے اپنے ساتھ لیے پیانو کے قریب آئے۔ حمیرہ پیانو کے آگے رکھے اسٹول پر بیٹھ گئیں۔ دوستو آپ کی توجہ چاہتا ہوں، ہماری خوش نصیبی ہے کہ خوبصورت پیانو بجانے والی ہماری کلاس فیلو حمیرہ وزیر علی خان بھی آج ہمارے درمیان موجود ہیں، اور وہ اب ہمیں پیانو پر اچھی سی دھن سنائیں گی۔ حمیرہ نے دھن بجانا شروع کی تو تمام کلاس فیلوز بھی اپنی اپنی گفتگو روک کر دلچسپی اور توجہ سے سننے لگے۔ میر فاروق کسی ٹرانس کی سی کیفیت میں سے دیکھے جا رہے تھے۔ وہ اس پر یوں فدا تھے، اس طرح اس کے عشق میں مبتلا تھے کہ اس پر سے نظریں ہی نہیں ہٹا پاتے تھے۔ تم اس دنیا کی نہیں لگتی، کوئی اتنا حسین کیسے ہو سکتا ہے؟ پیانو بجاتی ایسی لگتی ہو جیسے کہیں کی کوئی پرنسس، کوئی ملکہ اور نفیس۔ دنیا میں سب سے خوبصورت، سب سے منفرد میر فاروق زماں کا انتخاب۔ بہت جذب سے انہوں نے سوچا۔ ویسے سچ کہوں یار تو حمیرہ وزیر علی خان صرف میر فاروق زماں ہی کے ساتھ جچتی ہے۔ وہ پیانو بجاتی کوئی پرنسس لگتی ہے اور تم اسپورٹس کار چلاتے، پولو اور گولف کھیلتے کہیں کے پرنس۔ کیا شاندار لگو گے تم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ۔ ہماری یونیورسٹی کا شہزادہ میر فاروق زماں اور یونیورسٹی کی سب سے حسین شہزادیوں کی سی آن بان رکھتی حمیرہ وزیر علی خان، پرفیکٹ میچ، ایک دوسرے کے لیے بنے۔ ان کے برابر میں کھڑا عابد ہلکی آواز میں بولا۔ میر فاروق کے چہرے پر مدھم سی مسکراہٹ ابھری، نظریں ان کی حمیرہ پر مرکوز تھیں۔ عابد کی باتوں نے ان کا اعتماد مزید بڑھایا تھا۔ انہیں یقین تھا کہ حمیرہ صرف انہی کے لیے بنی گئی ہے اور انہی کو ملنی تھی۔ پارٹی خوب رونقوں کے ساتھ جاری و ساری تھی۔ میر فاروق کی متلاشی نظروں نے ڈنر کے دوران حمیرہ کو تلاشا۔ حمیرہ ٹیرس کی ریلنگ کے سامنے کھڑی چاند کو دیکھ رہی تھی۔ میر فاروق نے بغور اس کی طرف دیکھا۔ سٹی روم میں چلتی پارٹی کی گہما گہمی اور نوجوان لڑکے لڑکیوں کے قہقہے، ہنسی اور باتوں کی آوازیں باہر ٹیرس تک آ رہی تھیں۔ وہاں سب ڈنر میں مصروف تھے۔ یہاں اکیلی کیوں کھڑی ہو؟ کھانا کھا چکی تھی اور یہاں سے چاند بڑا خوبصورت لگ رہا تھا، وہ دیکھنے لگی۔ حمیرہ نے گردن گھما کے انہیں دیکھا۔ وہ ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ میر فاروق ایک پل خاموش رہے۔ تم نے اپنے فیوچر کے بارے میں کیا سوچا ہے حمیرہ؟ مجھے میوزک اور آرٹس میں دلچسپی ہے۔ بزنس ایڈمنسٹریشن تو ڈیڈی کی وجہ سے پڑھنی پڑی، اب اپنا شوق پورا کروں گی، وہ سادگی سے بولی۔ وہ ہلکا سا مسکرائے۔ تم سمجھی نہیں، میرا مطلب ہے شادی سے ہے۔ کچھ سوچا ہے اس بارے میں؟ اوہ اچھا، نہیں بھائی ابھی اس سے بہت ٹائم ہے، ابھی 1-2 سال تو اس کے بارے میں نے کچھ نہیں سوچنا، وہ مسکرا کے لاپرواہی سے بولی۔ اور اگر میں تم سے یہ کہوں کہ تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تمہارے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہوں، تو حمیرہ؟ میر فاروق نے براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھ کے سوال کیا۔ حمیرہ کو اس سب کی توقع نہیں تھی، وہ شاکڈ ہوئی۔ فاروق یہ سب کیا؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔
ول یو میری می؟ آئی لو یو حمیرہ۔ ان کا انداز باوقار، پر اعتماد اور سنجیدہ تھا۔ وہ حمیرہ کو اپنی زندگی کا ساتھی بنانے کے لیے بے حد سنجیدہ تھے۔ فاروق؟ حمیرہ کے چہرے پر حیرانی تھی۔ یہ بات اس کے وہم و گمان تک میں نہیں تھی کہ فاروق اس میں انٹرسٹڈ تھے۔ یہ بڑی عجیب سی بات کر رہے ہو تم، وہ پریشان ہو کے بولیں۔ میرا مطلب ہے میں نے تمہیں ہمیشہ اپنا دوست، کلاس فیلو سمجھا ہے۔ تمہارے لیے میں نے اس طرح کبھی نہیں سوچا۔ تو اب سوچ لو حمیرہ، میں وعدہ کرتا ہوں تم میرے ساتھ بہت خوش رہو گی، ہم ایک بہت خوبصورت زندگی گزاریں گے۔ میر فاروق جواباً مدھم سے مسکراہٹ کے ساتھ بولے، لیکن دوستی سے زیادہ میں تمہارے لیے کچھ سوچ نہیں سکتی۔ اس نے ٹھہر کے سنجیدگی سے انکار کیا۔ مجھے پاگل سمجھو یا ہوپ لیس رومانٹک، مگر میں محبت پر بہت یقین رکھتی ہوں۔ میں شادی اس سے کروں گی جس سے مجھے محبت ہوگی۔ میر فاروق کو اس کا انکار بہت برا لگا۔ ان کے چہرے پر سے مسکراہٹ غائب ہوئی۔ اور میں تمہاری محبت کے قابل نہیں ہوں؟ مجھ میں وہ خوبیاں نہیں جن کی بنیاد پر تم مجھ سے محبت کر سکو؟ وہ قدرے تلخ سے انداز میں بولے۔ نہیں فاروق، تم بہت اچھے ہو، بلکہ تم اتنے شاندار ہو کہ کسی بھی لڑکی کے آئیڈیل ہو سکتے ہو۔ کوئی بھی لڑکی تمہارے ساتھ پانے کے لیے بہت خوشی خوشی تیار ہو سکتی ہے، لیکن حمیرہ وزیر علی خان نہیں، کیونکہ میں اس کے آئیڈیل پر پورا نہیں اترتا۔ ان کا لہجہ تلخ اور طنزیہ تھا۔ نہیں فاروق، ایسا نہیں ہے۔ میں تمہیں ریجیکٹ نہیں کر رہی، تمہیں ریجیکٹ کر کے ابھی میں کسی کو منتخب بھی نہیں کر رہی۔ حمیرہ نے کچھ الجھ کر اضطرابی انداز میں اپنے کھلے بالوں کو ہاتھوں سے پیچھے کیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ اپنی بات میر فاروق کو کس طرح سمجھائے۔ اب ہوں میں ہوپ لیس رومانٹک تو کیا کروں؟ مجھے ابھی کوئی اتنا اچھا نہیں لگا جس کے ساتھ میں اپنی ساری زندگی گزارنے کا سوچوں۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد وہ بولی، میں نہیں جانتی وہ کون ہوگا، کہاں ہوگا، کیسا ہوگا، پر وہ جب مجھے ملے گا نا، میرے دل کو پتہ چل جائے گا، مجھے اس سے خود بخود ہی محبت ہو جائے گی۔ اس کی خوبیاں دیکھ کے کی جانے والی محبت نہیں، بلکہ بالکل سچی اور پہلی نظر کی محبت۔ پھر اس نے میر فاروق کی طرف دیکھا۔ پلیز برا نہ ماننا، خفا بھی مت ہونا، میں شاید دوسری لڑکیوں سے تھوڑی مختلف ہوں، تھوڑی پاگل ہوں۔ میں شادی صرف اس لیے نہیں کر سکتی کہ اب مجھے شادی کر لینی چاہیے۔ میں اس وقت تک شادی نہیں کروں گی جب تک کسی کو دیکھ کے اس کے ساتھ اپنی پوری زندگی گزارنے کے لیے میرا دل بے چین نہیں ہوگا۔ میر فاروق کا چہرہ حتیٰ کہ عزت سے سرخ ہوا۔ جس لڑکی کو وہ پچھلے 4 سالوں سے چاہتے آ رہے تھے، وہ ان کو ان کے منہ پر ریجیکٹ کر رہی تھی۔ ان جیسے خود پرست اور مغرور آدمی کے لیے انکار معمولی نہیں تھا، بلکہ ان کی شخصیت کی نفی تھی۔ آئی ایم سوری فاروق، تم میرے اچھے دوست ہو، لیکن میں اسے ہمیشہ دوستی ہی رکھنا چاہوں گی۔ پلیز مائنڈ مت کرنا، نو ہارٹ فیلنگس نا۔ وہ اسی طرح لیپ ٹاپ پر اپنی یونیورسٹی کے دنوں کی تصاویر دیکھ رہے تھے۔ ان کے سامنے اسی پارٹی کی تصاویر کھلی تھی جس پارٹی میں انہوں نے حمیرہ کو پرپوز کیا تھا۔ تصویر میں ان کے کلاس کے لڑکے پیچھے کھڑے تھے، لڑکیاں آگے کرسیوں پر بیٹھی تھیں۔ تصویر میں حمیرہ کے مسکراتے چہرے کو دیکھ کر ان کے چہرے پر سختی اور غصہ ابھرا۔ انہوں نے حمیرہ کے انکار اور خود کے مسترد کیے جانے پر جو بے عزتی اور غصہ محسوس کیا تھا، وہ آج تک ختم نہیں ہوا تھا۔ حمیرہ نے انہیں میر فاروق زماں کو ٹھکرا دیا تھا۔ وہ اپنے رد کیے جانے کی وہ ذلت آج تک شدت سے محسوس کرتے تھے۔ کیوں کیا تھا اس معمولی لڑکی نے انہیں ریجیکٹ؟ میر فاروق کسی کو چاہے اور وہ فخر محسوس کرنے کے بجائے ان کی چاہت ٹھکرا دے؟ حمیرہ نے بڑا غلط کیا تھا انہیں ٹھکرا کے۔ انہوں نے غصے کی شدت میں لیپ ٹاپ بہت زور سے بند کیا تھا۔ وہ امان کے کندھے سے ٹیک لگائے سو چکی تھی۔ وہ اتنی بری طرح ڈر اور سہم گئی تھی کہ امان کو کافی دیر اسے نارمل اور پرسکون کرنے میں لگی تھی۔ وہ بچوں کی طرح اس کا سر تھپک رہا تھا۔ سردی بڑھ چکی تھی، سامنے آتش دان میں لکڑیاں جل رہی تھیں۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ سو جانے کے بعد بھی اس کے چہرے پر خوف بکھرا ہوا نظر آ رہا تھا۔ وہ ایک ڈری، سہمی، معصوم سی بچی لگ رہی تھی۔ وہ اسے خود ہی تکلیف دیتا تھا، لیکن وہ اس سے اتنی محبت کرتا تھا کہ پھر اسے تکلیف میں اور روتا ہوا دیکھ بھی نہیں پاتا تھا۔ اس نے آہستگی سے اسے صوفے پر لٹایا، اس کے سر کے نیچے نرمی سے کشن رکھا، پھر تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کے اوپر گیا۔ ایک لمحے کے بعد وہاں واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں کمبل تھا۔ اس نے آہستگی سے کمبل نورالعین کے اوپر ڈالا اور اسی صوفے پر خالی بچی تھوڑی سی جگہ پر خاموشی اور آہستگی سے بیٹھ گیا۔ کاٹیج میں مکمل خاموشی تھی۔ وہ ٹک ٹکی باندھے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کا ذہن ماضی میں کھونے لگا، وہ ماضی جب وہ اس لڑکی سے زندگی میں پہلی بار ملا تھا۔ چوٹ مجھے لگی ہے اور چیخ تم رہی ہو۔ وہ شارٹ اور ٹی شرٹ میں تھا، اپنی سائیکل سمیت نیچے گرا ہوا تھا۔ اس نے خفگی اور غصے سے سامنے کھڑی نورالعین کو دیکھا جو خوبصورت سے اسکرٹ اور بلاؤز میں ملبوس تھی، بالوں کی 2 پونیاں بنی ہوئی تھی۔ وہ اچانک اس کے سامنے آ گئی تھی۔ اسے بچانے کے چکر میں وہ خود سائیکل سے گرا تھا،
مگر وہ اتنا زور سے چیخی جیسے اسے چوٹ لگی ہو۔ اس کی کوہنی اور گھٹنا تھوڑا سا چھل گیا تھا۔ تمہیں چوٹ لگی؟ اپنے ہاتھ سے گھٹنا جھاڑتے ہوئے وہ بولا۔ جی ہاں، وہ اس کو گھورتے ہوئے بولا۔ اچانک سامنے آ گئی لیکن میری کونی اور گھٹنے پر چوٹ لگوا دی۔ امان نے اسے گھورا۔ میں تو بٹر فلائی پکڑ رہی تھی، وہ معصومیت سے بولی۔ اینا؟ نورالعین کی چیخ سن کے بوا جی پیچھے جھیل کے پاس سے بھاگتی ہوئی اس کی طرف آئیں۔ اینا کیا ہوا بچے؟ وہ بوکھلائی سی تھی۔ نورالعین کو صحیح سلامت کھڑا دیکھا تو ان کی جان میں جان آئی۔ بوا جی؟ نورالعین نے بوا جی کو دیکھا۔ اس بچے کو چوٹ لگ گئی۔ ہاتھ سے اس نے امان کی طرف اشارہ کیا تو بوا جی کی نظر اس پر پڑی۔ سائیکل پر سے گر گئے بیٹا؟ انہوں نے تشویش سے پوچھا۔ جی آنٹی، یہ ایک دم سے بھاگتی ہوئی سامنے آ گئی، اسے بچانے میں خود گر گیا، وہ اپنی سائیکل اٹھاتے ہوئے شکایتی انداز میں بولا۔ سامنے سے اسی طرف نیلوفر بھی آ رہی تھی۔ انہوں نے خوبصورت اور قیمتی لباس پہن رکھا تھا، انگلی میں ڈائمنڈ کی رنگ، گلے میں نازک سا سونے کا نیکلس جس میں ڈائمنڈز لگے ہوئے تھے اور کانوں میں ڈائمنڈز جڑے ٹاپس تھے۔ زیادہ چوٹ تو نہیں لگی بیٹا؟ مجھے دکھاؤ۔ بوا جی پیار اور شفقت سے اس کی طرف جھکی، اس کا گھٹنا چھو کے دیکھا۔ نو آئی ایم فائن آنٹی، وہ سنجیدہ لہجے میں بولا۔ بوا جی یہ تو بہت بہادر ہے، رویا بھی نہیں۔ نورالعین متاثر تھی۔ اس کے اس انداز پر بوا جی زیر لب مسکرائیں۔ ہاں جی، اور ابھی اگر ہماری اینا ہوتی تو خوب گلا پھاڑ پھاڑ کے رو رہی ہوتی ہے نا؟ نیلوفر شرارتی انداز میں بولتے ان کے قریب آئیں۔ نو ماما، میں تو نہیں روتی، وہ تو کبھی کبھی شیطان انکل آ جاتے ہیں مجھ پہ، پھر میں گندی بچی بن جاتی ہوں اور روتی ہوں۔ نورالعین نے فوراً نفی میں گردن ہلائی۔ شیطان انکل؟ شیطان تمہارا انکل ہے؟ امان مذاق اڑانے والے انداز میں ہنس کے بولا۔ یہ میری بیٹی ذرا ایسی ہی ہے۔ بیٹا تم بتاؤ، زیادہ چوٹ تو نہیں لگی نا؟ نیلوفر نے فکر سے اس کے گھٹنے کی جانب دیکھا۔ نو آنٹی، میں ٹھیک ہوں، میرے بیگ میں بینڈیج ہے، آؤ میں تمہیں لگا دوں، نیلوفر اس سے پیار سے بولی۔ امان نے سر ہلایا۔ تم کو درد نہیں ہوئی؟ اینا نے بہت حیرت اور تجسس سے پوچھا۔ وہ امان کے نہ رونے پر حیران ہو رہی تھی۔ بوا جی اور نیلوفر اس کے سوالوں پر مسکرائیں۔ وہ لوگ اس وقت جھیل کے کنارے درختوں کے نیچے گھاس پر بچھی چٹائی بٹھائے بیٹھے تھے۔ پاس پکنک باسکٹ، چائے کا تھرموس بھی رکھا ہوا تھا۔ نیلوفر نے ٹشو سے اس کے گھٹنے اور کوہنی کے زخم کو صاف کیا، پھر زخم پر سنی پلاس لگائی۔ نورالعین بالکل پاس گھسی اس سارے عمل کو دیکھ رہی تھی۔ درد کیوں ہوگا؟ اتنی ذرا سی چوٹ تو لگی ہے۔ بہادر اور پیارا بچہ ہے یہ۔ بیٹا کیا نام ہے تمہارا؟ نیلوفر نے اس کی کوہنی پر بینڈیج لگاتے ہوئے پوچھا۔ امان اللہ آنٹی، لیکن گھر پر سب مجھے پیار سے مانی کہتے ہیں۔ مانی؟ ہاؤ کیوٹ۔ نیلوفر نے مسکرا کے پیار سے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرا۔ بوا جی مانی کو جوس دیں۔ اپنے پرس میں سے سینیٹائزر نکال کے اپنے ہاتھوں کو صاف کرتے ہوئے وہ بولی۔ جی اچھا۔ بوا جی نے سر ہلاتے ہوئے جوس کا ڈبہ باسکٹ میں سے نکال کے امان کی جانب بڑھایا۔ یہ لو بیٹا، سینڈوچ لوگے مانی؟ چپس کھانے ہیں؟ اپنے لیے چپس کا پیکٹ کھولتے ہوئے نورالعین نے اسے آفر کی۔ مانی بیٹا۔ اسی وقت ایک نسوانی آواز انہیں سنائی دی، ساتھ ہی کتے کے بھونکنے کی آواز بھی آئی۔ مما میں یہاں ہوں، امان وہیں بیٹھے بیٹھے جواباً چلا کے بولا۔ تم یہاں ہو؟ میں تمہیں کب سے ڈھونڈ رہی ہوں۔ گھر سے باہر اتنی دیر سائیکلنگ کرتے ہیں کیا؟ انجان خواتین کی طرف ذرا تعجب سے دیکھتے حمیرہ نے پاس آ کے بیٹے کو مخاطب کیا۔ ان کے ساتھ شیرو بھی تھا اور عائشہ پریم میں بیٹھی تھی۔ ماما میں سائیکل پر سے گر گیا تھا، یا آنٹی مجھے اپنے ساتھ لے آئیں؟ امان نے نیلوفر کی طرف اشارہ کیا۔ السلام علیکم۔ نیلوفر نے مسافے کے لیے حمیرہ کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ وعلیکم السلام۔ مانی سائیکل پر سے گر گیا تھا، اس لیے میں اسے بینڈیج لگانے یہاں اپنے ساتھ لے آئی۔ تھینک یو سو مچ۔ زیادہ چوٹ تو نہیں لگی مانی؟ حمیرہ نے فکر سے اسے دیکھا۔ نو ماما میں ٹھیک ہوں۔ اسٹرا سے جوس کی سپ لیتے ہوئے وہ بولا۔ شکر ہے معمولی خراش ہے، زیادہ چوٹ نہیں لگی۔ مما آنٹی نے مجھے جوس دیا تھا، وہ پی رہا ہوں۔ امان نے جوس کے ڈبے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ تو مجھے بھی نظر آ رہا ہے، آپ مزے کر رہے ہیں، حمیرہ مسکرا کے بولی، پھر نیلوفر کی جانب دیکھا۔ آپ کا شکریہ۔ اس میں شکریہ کی کیا بات ہے، آئیں پلیز، آپ بھی ہمارے ساتھ چائے پئیں۔ نیلوفر جواباً دوستانہ انداز میں مسکرا کے بولی۔ شکریہ، اس وقت ذرا جلدی میں ہوں، ویسے آپ سے تعارف نہیں ہوا، آپ کو یہاں پہلے کبھی نہیں دیکھا؟ حمیرہ نے شائستگی اور مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ ہم کراچی سے آئے ہیں، یہاں ہمارا سمر ہاؤس ہے، ہم گرمیوں کی چھٹیوں میں یہاں آتے ہیں، بس آخری 3 سالوں سے یہاں نہیں آ سکے کیونکہ ان 3 سالوں میں گرمیوں کی چھٹیوں میں اپنے پیرنٹس کے پاس امریکہ چلی گئی تھی، ورنہ تو ہر سال جون جولائی اگست ہم یہیں گزارتے ہیں۔ بولتے بولتے سے اپنا تعارف کرانا یاد آیا۔ بائی دا وے میں نیلو فاروق ہوں، یہ میری بیٹی ہے نورالعین اور یہ ہماری بوا جی حمیرہ عبید اللہ، میرے ہسبینڈ یہاں فورن آفیسر ہیں، تقریباً 3.5 سال ہو رہے ہیں ہماری یہاں پوسٹنگ کو، شاید اسی لیے آپ سے آج پہلی بار ملاقات ہو رہی ہے۔ 3 سال پہلے گرمیوں میں جب ہم یہاں آئے تھے تب شاید
اس وقت تک آپ لوگوں کی یہاں پوسٹنگ نہیں ہوئی ہوگی۔ نیلوفر کا انداز اپنائیت لیے ہوئے تھا۔ جی یہی لگتا ہے، ورنہ یہاں آبادی بھی کم ہے اور پھر شہری لوگ تو الگ ہی پہچانے جاتے ہیں۔ اگر 4 سال پہلے ہم یہاں ہوتے تو آپ سے ہماری ملاقات ضرور ہوئی ہوتی۔ حمیرہ نے بھی دوستانہ انداز میں جواب دیا۔ جی بالکل، اب میں چلوں گی، میرے ہسبینڈ گھر آتے ہوں گے۔ آپ سے مل کے بہت خوشی ہوئی نیلوفر۔ حمیرہ نے مسکرا کے کہتے نیلوفر کی طرف الوداعی انداز میں مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ مجھے بھی انشاءاللہ اب ملنا رہے گا۔ انشاءاللہ ضرور۔ حمیرہ کے چلنے پر اشارہ کرنے پر امان چٹائی پر سے اٹھ کھڑا ہوا۔ حمیرہ کچن سے نکلی تھی، اس نے ہاتھ میں باسکٹ پکڑی ہوئی تھی۔ چلو مانی، وہ قدرے الجھت بڑے انداز میں بولتی لاؤنج میں آئی تھی۔ امان صوفے پر بیٹھا اسکیچنگ کر رہا تھا، شیرو اس کے پاس بیٹھا تھا۔ کہاں مما؟ اسکیچنگ کرتے ہوئے اس نے حیرانی سے پوچھا۔ بھول گئے؟ آج نیلوفر آنٹی کے ساتھ ہمارا شام کی چائے پینے کا پروگرام تھا نا؟ حمیرہ کندھے پر دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے بولی۔ او ہاں مما، جھیل کے پاس، میں بھول گیا۔ وہ سر پر ہاتھ مار کے بولا۔ اسکیچنگ چھوڑ کے وہ صوفے پر سے ایکسائٹڈ سا ہو کر کھڑا ہوا۔ جی ہاں، جھیل کے پاس ہم ساتھ مل کے چائے پئیں گے۔ میں نے چکن سینڈوچز بنائے ہیں اور چاکلیٹ کیک بیک کیا ہے۔ سچی مما؟ چاکلیٹ کیک کھانے کا میرا بہت دل چاہ رہا تھا۔ وہ خوش ہو کے بولا۔ چلو بس پھر جلدی سے، نیلوفر آنٹی، بوا جی اور اینا سب ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ حمیرہ کا انداز عجلت بھرا تھا۔ اینا بھی ہوگی؟ اس نے منہ بنا کے نورالعین کا پوچھا۔ آف کورس، کیوں تمہیں اس کے ساتھ کھیلنے میں مزہ نہیں آتا کیا؟ حمیرہ نے تعجب سے پوچھا۔ نو ماما، شی از سو انوائنگ۔ اتنے تو نخرے ہیں اس کے۔ وہاں نہیں کھیلوں گی، وہاں مٹی ہے، ادھر نہیں بیٹھوں گی، وہاں ماسکیٹو کاٹ لے گا، گراس پہ نہیں کھیلوں گی، کیڑے ہوتے ہیں۔ اس نے نورالعین کی نقل اتاری۔ اس کے انداز پر حمیرہ نے بمشکل ہنسی روکی۔ لڑکیاں ایسی ہی نازک ہوتی ہیں، لڑکے ہوتے ہیں رف اینڈ ٹف، لڑکیاں نازک ہی اچھی لگتی ہیں۔ مگر میں آشو کو بالکل ایسا نہیں بننے دوں گا مما، اسے اپنی طرح اسٹرانگ اور بریو بناؤں گا۔ اسے ابھی سے اپنی چھوٹی بہن کی فکر تھی۔ اوکے، تمہارا جیسا دل چاہے تم ویسی ٹریننگ کرنا بہن کی۔ ابھی تم اسے اوپر کمرے سے اٹھا کر لے تو آؤ، وہ سو گئی تھی، میں اس کی پریم نکالتی ہوں۔ وہ گھڑی میں وقت دیکھتے ہوئے امان سے بولی۔ اوکے مما۔ وہ گردن ہلاتا اوپر سیڑھیوں کی طرف بھاگا۔ عبدالرحمن بابا جلدی آ جائیں۔ حمیرہ نے عبدالرحمن بابا کو آواز لگائی۔ آیا بیٹا؟ جی بیٹا۔ وہ دوڑے دوڑے فوراً اندر آئے۔ حمیرہ نے ہاتھ میں پکڑی باسکٹ انہیں پکڑائی۔ مما میں پریم چلاؤں؟ پریم چلاتی حمیرہ سے وہ بولا۔ وہ لوگ گھر سے باہر نکلے۔ ہاں، تاکہ تم آشو کو تنگ کر سکو۔ آشو کو بالکل تنگ نہیں کروں گا مما، پرومس۔ اس نے سنجیدہ شکل بنائی۔ اوکے۔ حمیرہ نے پریم اس کے حوالے کی۔ بہن کو رلانا نہیں مانی، وہ چھوٹی ہے ابھی، تم اپنی عمر والی شرارتیں اس کے ساتھ کرتے ہو، وہ ڈر جاتی ہے۔ نہیں رلاؤں گا آشو کو مما، آپ فکر نہ کریں۔ وہ پریم ڈھکیلتے ہوئے بولا۔ عبدالرحمن بابا آپ ہمیں چھوڑ کے واپس چلے آئیے گا۔ جی بہت بہتر بیٹا۔ حمیرہ اور امان خوشی خوشی نیلوفر اور ان کی فیملی سے ملنے جا رہے تھے۔ چند ہی دنوں میں نیلوفر کے ساتھ حمیرہ کی بہت دوستی ہو گئی تھی۔ وہ دونوں جیسے پکی سہیلیاں بن گئی تھیں۔ شام کا خوبصورت اور خوشگوار وقت تھا۔ یہ خوبصورت سرسبز جگہ تھی، سامنے جھیل تھی جس سے کچھ فاصلے پر امان بیٹھا تھا۔ بوا جی نے ساتھ لایا دری کا ٹکڑا بچھا لیا تو نورالعین اس کے ساتھ کھڑی تھی۔ نیلوفر حمیرہ بچوں سے کچھ فاصلے پر چہل قدمی کر رہی تھی۔ 2.5 سالہ عائشہ اپنی پریم میں بیٹھی تھی۔ شیرو کسی دن یہاں آ کے بھی اسکیچنگ کریں گے، دیکھو تو کتنی پیاری مچھلیاں ہیں۔ پانی میں تیرتی رنگ برنگی مچھلیوں کو دیکھتے ہوئے امان شیرو سے بولا۔ بوا جی میں یہاں نہیں بیٹھوں گی، یہاں انسیکٹس ہوں گے، مجھے کاٹ لیں گے۔ اس کے کانوں میں نورالعین کی نخریلی آواز پڑی تو اس نے گردن گھما کے دیکھا۔ شیرو اس کا سائز دیکھو اور کیڑوں کا سائز دیکھو، یہ اینا بھی نا۔ وہ ہنسا۔ تمہارا جہاں دل چاہے وہاں بیٹھ جاؤ اینا۔ بوا جی بیچاری عادی تھی نورالعین کے نخرے اٹھانے کی۔ مانی آ جاؤ بیٹا، میں تمہارے اور اینا کے لیے چینی والا پراٹھا بنا کے لائی ہوں گھر سے، گرما گرم کھا لو ورنہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ انہوں نے امان کو آواز لگائی۔ وہ پیپر پلیٹس میں ہاٹ پاٹ سے پراٹھے نکالنے لگیں۔ آیا آنٹی؟ امان فوراً بوا جی کے پاس آیا۔ آنٹی؟ یہ بوا جی ہیں، آنٹی نہیں ہیں۔ نورالعین نے اسے ٹوکا۔ اوکے بوا جی، لائیں بوا جی، چینی والا پراٹھا کھلائیں۔ اس نے بوا جی کے ہاتھ سے پراٹھے کی پلیٹ پکڑی۔ یہ ڈاگ ہر وقت تمہارے ساتھ کیوں ہوتا ہے؟ نورالعین ان لوگوں کے پاس نہیں بیٹھی، وہ پاس ہی موجود ایک بینچ پہ جا کے بیٹھ گئی اور وہاں بیٹھ کے اپنا چینی والا پراٹھا کھانے لگی، جبکہ امان بوا جی کے ساتھ دری پر بیٹھ گیا۔ ڈاگ نہیں، یہ شیرو ہے، میرا شیرو۔ پاپا نے میری برتھ ڈے پر مجھے گفٹ کیا تھا اور اب شیرو بھی ہماری فیملی ہے، میرا بیسٹ فرینڈ ہے۔ اس کا فخریہ انداز تھا۔ مجھے تو یہ بہت گندا لگتا ہے۔ نورالعین نے برا سا منہ بنایا۔ او ہو، بری بات ہے نا، ایسے نہیں بولتے۔ بوا جی نے اسے ٹوکا، پھر امان کی طرف پیار سے دیکھا۔ بیٹا تم پراٹھا کھاؤ، باسکٹ میں جوس بھی ہے اور دودھ کے ڈبے بھی، تمہارا جس چیز کا دل چاہے وہ لے لینا۔ تھینک یو بوا جی۔
اسے یہ پیار اور نرمی سے بات کرنے والی آنٹی بہت اچھی لگی تھی۔ جیتے رہو۔ اب میں ذرا تمہاری ماؤں کو بھی چائے دے آؤں؟ بوا جی جواباً مسکرائیں۔ وہ تھرموس سے حمیرہ اور نیلوفر کے لیے مگوں میں چائے نکالنے لگیں۔ اینا بینچ پر بیٹھی ہو تو وہاں پراٹھا گرانا بالکل نہیں، اور یہ کیا سوچ سوچ کے کھا رہی ہو؟ تمہارے کھانا نہ کھانے کی عادت سے میں پریشان ہوں بچی۔ انہوں نے ساتھ ساتھ نورالعین کو بھی ٹوکا، جو امان کی نسبت بہت سست روی سے کھانا کھا رہی تھی۔ پراٹھا کھانے کے بعد امان فٹ بال کے ساتھ کھیلنے میں مصروف ہو گیا۔ وہ فٹ بال کے ساتھ کھیلتا تیز تیز بھاگ رہا تھا۔ شیرو اس کے پیچھے پیچھے دوڑ رہا تھا۔ وہ امان سے بال چھیننے کی کوشش میں تھا۔ مانی زیادہ دور نہ جانا بیٹا۔ بوا جی نے فٹ بال کھیلتے امان کو دیکھ کے آواز لگائی۔ نورالعین بیچ پر اپنی ڈال گود میں لیے بیٹھی تھی۔ عائشہ کی پریم اس کے بالکل پاس تھی۔ وہ اپنی ڈال کے ساتھ کھیل بھی رہی تھی اور عائشہ کے ساتھ باتیں بھی کر رہی تھی۔ بیٹا گر جاؤ گے، جوتے کا تسمہ باندھ لو پہلے۔ بھاگتے بھاگتے امان کے جوگرز کا تسمہ کھل گیا تو بوا جی نے اسے ٹوکا۔ جی بوا جی، مگر وہ اپنے کھیل میں مصروف تھا۔ رکو بیٹا۔ بوا جی ہاپتی کاپتی اس کے پاس آئیں۔ انہیں پاس آتا دیکھ کر وہ مجبوراً رکا۔ بوا جی شیرو جیت جائے گا، اس نے میری بال لے لی۔ اس کو ابھی بھی بھاگنے کی جلدی تھی۔ ایک سیکنڈ رک جاؤ۔ بوا جی جھک کر اس کے جوتے کا تسمہ باندھنے لگی۔ اس کے جوتے کا تسمہ باندھنے کے بعد بوا جی واپس سیدھی ہوئی۔ جاؤ اب بھاگو دوڑو۔ بوا جی اس کی طرف دیکھ کر شفقت سے مسکرائیں۔ تھینک یو بوا جی۔ وہ ان کی طرف دیکھ کر بولا، جیتے رہو بیٹا، جگ جگ جیو، اللہ ماں باپ کا سایہ سر پر سلامت رکھے۔ بوا جی نے اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا۔ اب میں جاؤں؟ جاؤ، مگر زیادہ دور نہیں جانا۔ وہ سر ہلاتا شیرو کے پیچھے دوڑا۔ بوا جی پیچھے کھڑی شفقت سے مسکراتی سے دیکھ رہی تھی۔ لائک، کامنٹس، شیئر کریں اور تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے سبسکرائب کریں۔